بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، چوتھا حصہ۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف میل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو گئی ہے۔ اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف میل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانے پر مقرر کر دیے جائیں، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ خوشحالی کے 7 سال اور قحط کی ابتدا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے: اناج کے پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندازی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوگ در جوگ آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ برادران یوسف دربار میں بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ کرتبی و مظہری آپ علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟
ان سوالات کے مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کے دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بنیامین مصر میں اور چوری کا الزام۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دربار مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو گے، اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس کے ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اس لیے حضرت یعقوب نے انہیں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے نظر کا لگ جانا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائے کلمات بھی بتلائے، مثلا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو۔ سورت فلق اور سورت ناس کو نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 بنیامین تنہا رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اسی طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی ہیں۔